بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دلبر مولائی کا سلام پہنچے۔ میرے ناظرین، میرا چینل سبسکرائب کر دیں اور باقاعدگی سے دیکھتے رہیں۔ میں آپ کو معلومات دیتا رہتا ہوں۔ آج میں آپ کو خانپور مونجوالا کے قدیمی قبرستان میں موجود درگاہ حضرت بی بی ولایت شاہ کے مقبرہ کی حقیقت بیانی پیش کرتا ہوں۔ اس حوالے سے کوئی بھی معتبر روایت ہمیں نہیں ملی، البتہ جمیل خان چانڈیا ایک ٹیچر ہیں، مولوی صاحب ہیں، جمعہ نماز پڑھاتے ہیں، اس نے مجھے کچھ معلومات دی ہیں۔ باقی اکثر لوگ کہتے ہیں کہ فلاں بندے نے خواب دیکھا، فلاں بندے نے خواب دیکھا، فلاں نے یوں دیکھا، خواب میں ان کے معجزے اور کرامتیں بیان کی جاتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ انگریزوں کے زمانے میں جب اس شوریا کی کھٹائی ہو رہی تھی، جب وہ یہاں پر پہنچے تو انہوں نے اس قبر کو دیکھا اور وہ رکاوٹ بن گئی۔ جب رکاوٹ بنی کھٹائی میں تو اس آدمی نے ضد کیا، ضد کے نتیجے میں دوسرے دن وہ بندہ مر گیا۔ تو پھر سب لوگوں کو شک ہوا یہاں پر کوئی اہم ہستی دفن ہے، تو اس حوالے سے انہوں نے شوریہ کا رخ وہاں پر موڑ کر کے شوریہ کو آگے لے گئے۔ یہ نہر اس طرح چلے گئی۔ اس کے بعد پیچھے جو ان کے جو والد تھے جمیل خان کے، عبدالغفور خان چانڈیا، جو علاقے کے معتبر شخص تھے، اس نے ایک کچی چویڑی کی کچی دیوار بنا دی تھی اور کبھی کبھی چراغ بھی ڈالتے تھے۔ تو ساتھ دھواں کے تعلق رکھنے والے محترم عزت مآب مولانا مولوی شرف الدین اور شملو شاہ صاحب، جو علامہ کفایت زیدی اور زید شاہ صاحب کے والد بزرگوار ہیں، اس نے اس چانڈیا سے، عبدالغفور خان سے اجازت لی کہ میں ہر جمعرات یہاں پر چراغ جلانا چاہتا ہوں۔ تو اس کی اجازت سے وہ چراغ جلاتے رہے۔ اب ان کے وصال کے بعد ان کے بیٹے ماسٹر مجاہد اور ان کی بیوی وہ اپنے والد کا سلسلہ جاری کیے ہوئے ہیں۔ یہ ایک روحانی مرکز ہے، دینی مرکز ہے، غازی عباس کا علم لگا ہوا ہے۔ یہاں پر عقیدت مند لوگ آتے ہیں، ان کو محمد و آل محمد کی تعلیمات کے حوالے سے پیغام دیا جاتا ہے اور لوگوں اپنی منتیں مانتے ہیں اور منتیں پوری ہو جاتی ہیں۔ محرم اور سفر کے ایام میں یہاں پر خصوصی عقیدت سے پروگرام ہوتے ہیں، خواتین کی مجالس ہوتی ہیں اور دور دراز سے مانا مدانی، نوتک، شوریہ، گردنواز، چوٹی اور ساتھ ساتھ اس سرکل میں دیکھیں بہت ساری خواتین پیدل بلکہ جوتے اتار کر بھی اپنی عقیدت کا اظہار کرتی ہیں، پیدل آتی ہیں، ایک قسم کی مشی کرتی ہیں، خاص طور پر سفر کے ایام میں، جو مشی کربلا جانے کے لیے لوگ نجف سے سفر کرتے ہیں۔ بہرحال غریب غربا یہاں پر اپنی عقیدت کا اظہار کرتے ہیں اور ان قبروں پر جو بہت بڑا ایک قدیمی قبرستان ہے، آپ پتھر دیکھ رہے ہیں، یہ عقیدت مند پتھر اس لیے ڈالتے ہیں کہ وہ استغفار کرتے ہیں تاکہ مردے کو عذاب قبر نہ ہو، اس لیے یہ کوسلمان سے پتھر منگوائے جاتے ہیں اور ان قبروں کے اوپر رکھے جاتے ہیں۔ بہرحال ولایت بی بی کے بارے میں جو بھی صورتحال ہے وہ آپ نے سن لی۔ ہماری دعا ہے کہ اسی طرح مدینہ پاک میں بھی حضرت بی بی فاطمہ الزہرا، حضرت امام باقر، امام جعفر صادق، امام حسن بھی کسی کے خواب میں آئے اور ان کو ڈرا دھمکا کر روزے اپنے بنوائیں، یا نبی پاک کسی کے خواب میں آئے کہ میرے اہل بیت کی قدر کریں، اصحاب کی قدر کریں۔ خیر، یہاں تو عقیدت مند رہتے ہیں، لوگ بات مانتے ہیں۔ تو عرب کے لوگ جو ہیں وہ بڑے سخت ہیں، وہ کسی خواب کو بھی نہیں مانیں گے۔ یقیناً جب وہ قومیں آپس میں متحد ہوں گی، مختلف ممالک ہوں گے، جس میں سر فہرست ایران جا رہا ہے، ترکی بھی ساتھ ہے، اگر یہ ممالک پاکستان بھی شامل ہو جائے، دیگر شامل ہو جائیں تو وہاں پر ان مقدس ہستیوں کے روضے بھی بن جاتے ہیں، پھر مسئلہ فلسطین بھی حل ہو سکتا ہے، عالم کفر اپنے اوقات میں آ سکتا ہے، ورنہ یہود اور نصارہ اور ہندوؤں کا گٹھ جوڑ مسلمانوں کو نقصان دیتا رہے گا۔ بہرحال برصغیر میں جو عقیدت ہے وہ دیدنی ہے، ہم اور روزوں کی دیکھ بھال بھی کرتے ہیں، بناتے ہیں، اور یہ روزہ حال ہی چند سالوں میں بڑے شاندار انداز سے تعمیر ہوا ہے اور اس کی تعمیر بڑھتی جا رہی ہے اور خواتین جو ہیں اس میں بہت تعداد میں شریک ہوتی رہتی ہیں اور محمد و آل محمد کا پیغام لے کر واپس جاتی ہیں۔ ان روحانی مراکز سے ہم بہت بڑا فائدہ اٹھا سکتے ہیں، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا پیغام دے سکتے ہیں، سچا کربلا کو جو ایک واقعہ ہے اس کا حقیقی فلسفہ ہم لوگوں کے اذہان میں پہنچا سکتے ہیں۔ ان مقابر سے، ان روحانی مراکز سے ہم فرقہ واریت ختم کر سکتے ہیں، اتحاد بین المسلمین کا پیغام دے سکتے ہیں، اور یہ ولایت بی بی کے بارے میں جو
تاریخ خاموش ہے، اس کے بارے میں کوئی مستند روایت نہیں ملتی، لیکن پھر بھی آج کل یہ مرکز بن گیا ہے۔ غازی عباس کا علم اس پر آویزاں ہے، سادات عظام یہاں پر موجود ہیں۔ کیوں نہ ہماری خواتین پردہ سیکھیں، اخلاق سیکھیں، شرافت سیکھیں، دین سیکھیں، نماز سیکھیں، عبادت سیکھیں اور اس روحانی مرکز سے فیض یاب ہوں۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ محمد اور ان کی پاک آل کے صدقے میں ہم کو صحیح معنی میں محمد و آل محمد کا عاشق بنائے، اور آپ ناظرین اور سامعین کو جلد از جلد حج اور عمرہ کی سعادت نصیب کرے۔ مسلمان کے لیے یہ ایک بڑی حسرت ہوتی ہے کہ وہ حج بھی پڑھے، نبی پاک کے روضے کی زیارت بھی کرے، اصحاب اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے مراکز بھی دیکھے۔